الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 نمبر کی آیت آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ زینا، پہلا لفظ ہے زینا۔ زینا اور زینا یہ فعل مجہول کے طور پر ہے کہ زینت دی گئی، زینت بنا دی گئی۔ زینا للناس، لوگوں کے لیے۔ پہلے لفظی ترجمہ کرتا ہوں پھر تفسیر کی طرف آئیں گے۔ زینا للناس، لوگوں کے لیے زینت بنا دی گئی۔ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، من النساء، عورتوں سے، والبنین، اولاد سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، سونے والفضۃ، اور چاندی، سونے اور چاندی کے خزانوں کے ذریعے سے ان کی محبت بڑھ گئی۔ اور والخیل المسومہ، عمدہ گھوڑے، والانعام، مویشی، والحرث، اور کھیتی یعنی زمینیں۔ تو یہ شہوتیں ان لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ زینت بنا دی گئیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اچھا انجام، اور اللہ کے نزدیک اچھا انجام، نہ اس طرح کریں گے کہ اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ واللہ، اور اللہ کے پاس، عندہ، اسی کے پاس، حسن المآب یعنی اچھا انجام ہے۔ خوب آتے ہیں تھوڑا سا ابھی وضاحت کی طرف، اور ہمت سے سنیے گا آج انشاءاللہ۔ زینا، زینت بنا دی گئی۔ آواز آ رہی ہے میری صحیح سے؟ جی آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ خوب توجہ کیجئے۔ زینا جو ہے یہ مجہول ہے، یعنی زینت بنا دی گئی۔ اس آیت کے اس پہلے لفظ سے یہ سمجھیے کہ کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو زینت بنایا ہے، یعنی لوگ خود اس کو زینت نہیں سمجھتے، یا لوگوں نے خود اس کے ساتھ اس طرح رویہ نہیں رکھا، بلکہ ان کے اوپر ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ لوگوں کے اوپر جو ہے یہ چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ زینا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ناج البلاغہ کے کلمات قصار میں ہی ہے، یا ظاہراً کہ مولا کا فرمان ہے کہ دنیا میرے سامنے خوبصورت دلہن بن کر آئی۔ تو یہ دلہن کی مثال مولا نے کیوں دی؟ اس لیے کہ یہ دنیا چمک دمک اور خوبصورتی انداز میں تیار ہو کر میک اپ کر کے میرے سامنے آئی تاکہ میں اس پہ اپنے دل لبھاؤں، لیکن میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، اور ایسی طلاق دی کہ جس میں رجوع بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر سمجھیے کہ معاشرے میں جب بھی کوئی
برائی پھیلتی ہے پہلے اس برائی کو زینت دی جاتی ہے، اس کو خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے جو نا آنکھوں کو چندھیا دیا جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ دل لبھا دیا جاتا ہے اس سے. اور اس کا سب سے بہترین کام میڈیا کرتا ہے. یعنی میڈیا کے ذریعے سے ان کو اس طرح سے نمائش کی جاتی ہے، اس طرح سے ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے مومن اور باتقوا لوگ بھی اس میں پگھل جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے مولا کا فرمان ہے کہ جب گناہ فیشن بن جاتا ہے تو لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے. یعنی یہی زینت، یہی فیشن ہے کہ اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو جی فیشن ہے، یہ کلچر کا حصہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زینت بنا کے خوبصورتی کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے. لہذا یہ زینا جو ہے، زینا یزین فعل مجہول ہے، یعنی آراستہ کیا گیا، نمائش کی گئی، زینت بنا کے پیش کیا گیا. اور اسی لفظ کے ساتھ آغاز کیا گیا اگلی لفظ کے ساتھ للناس سے، لوگوں کے لیے. یعنی اس میں عام عوام کو پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پہلے لوگوں کے جو ہے ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کو مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے زینت ہیں، یہ تمہارے لیے خوبصورت ہیں. آج اگر میڈیا کے حساب سے دیکھیں، مثلا آپ گوگل سرچ کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اچھی چیز سرچ کی لیکن ساتھ میں ایک واہیات اور بے حیائی کی چیز آپ کو ایڈ کی صورت میں مل جائے گی. آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ آپ قرآن سن رہے ہیں، جیسے آپ سکرول کریں گے، نیچے جائیں گے تھوڑا سا، آپ کو کوئی نہ کوئی بے حیائی کی چیز نظر آ جائے گی. یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے ذہن کو آمادہ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو قبول کرنے کے لیے ہلکی ہلکی سی ڈوز دی جاتی ہے. وہ ایک انگلش میں کیا کہتے ہیں، سلو پوائزن، یعنی ایک ہلکا ہلکا سا زہر دیا جاتا ہے کہ جس کا اثر فوری نہیں ہوتا، دیر پا ہوتا ہے، یعنی بعد میں جا کر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو پہلے زینت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے، یہ چیز خوبصورت ہے. جیسے خواتین مارکیٹ جائیں نا، تو مارکیٹ میں پہلے ان کو کپڑا دکھایا جاتا ہے، یہ کپڑا دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے، یہ کپڑا دیکھیں کتنا اچھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کچھ اور اچھا دکھاؤ، تو کہتے ہیں لڑکے کو کہتے ہیں جی وہ سٹاک والا کپڑا لے کر آؤ. ٹھیک ہے، وہ کپڑا آ جاتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے، یہ اچھا ہے جی، یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے جی، یہ آج فلاں ایکٹریس پہن رہی ہے، فلاں فلم میں یہ پہنا گیا ہے. تو وہ کیا ہے، زینت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور ایون کہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو لباس آپ خریدنے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ وہاں پر ڈمی کے اوپر پہنایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو دکھایا جا سکے، دل لبھایا جا سکے کہ کیسے جچ رہا ہے، کیسا اچھا لگ رہا ہے یہ. تو یہ انشاءاللہ اگر کوئی درس مہدویت میں شرکت کرے گا تو یہ پوائنٹ ہم نے وہاں پر اس کو نوٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو اٹھائیں گے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. کیا ہر جوان جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یا وہ اس کے اوپر گناہ مسلط کیا جاتا ہے؟ یہ اس پر انشاءاللہ کسی فرصت میں مزید وضاحت کریں گے. خیر، آگے بڑھتے ہیں. زینا للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے، زینت بنا دی گئی. حب الشہوات، حب کیا ہے، یہ محبت کے معنی میں، یعنی شہوتوں کی محبت، خواہشات کی محبت. شہوت کی جمع یہ شہوات ہے. اس کو سمجھیے کہ شہوت ایک انگیزہ ہے، ایک اندر انسان کے ایک جذبات ہے. اور ہر شہوت بری نہیں ہوتی، ہر شہوت بری نہیں ہوتی. اسی لیے اس آیت میں کچھ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ وضاحت کر دی گئی کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو زینت دی جاتی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بری ہیں، بلکہ یہ شہوتیں ہیں، یہ رغبتیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ جذبات ہیں. یہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں. اپنے ان جذبات کو، ان شہوتوں کو، ان خواہشات کو مثبت انداز سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور منفی تو پھر آسانی سے ہو جاتے ہیں. لہذا پہلی چیز جو بیان کی ہے حب الشہوات میں، وہ ہے من النساء. پہلی چیز نساء ہے، عورتیں.
عورت جو ہے یہ جذبات اور خواہشات میں پہلے نمبر پر رکھی گئی ہے. یعنی خواہش پرستی میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر آتا ہے. اگر خواہشات کو لگام نہ دی جائے تو یہی عورت سب سے خطرناک فتنہ ہے. یہ قانون اور ایک طریقہ کار ہے در حقیقت کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت خود فتنہ ہے. نہ، اگر خواہشات کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر آپ کو آزمائش ملنی ہے. یعنی حب و شہوت، آپ کی شہوتیں اتنی بڑھ جائیں تو پھر آپ یہاں اس آزمائش میں ضرور مار کھائیں گے، ضرور ہار جائیں گے. اور صرف مردوں کے لیے بات نہیں کہی گئی یہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہا جائے کہ مرد جو ہیں وہ شہوتوں میں پڑ جائیں گے. نا، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے. ایک عورت دوسری عورت کے عنوان سے بھی یہی عنوان بنتا ہے. امید ہے توجہ کریں گے اس بات کو اور مثبت لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اس مسئلے کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. حب الشہوات میں، شہوت پرستی میں پہلا عنوان عورت رکھا گیا ہے. اب عورت کے ساتھ کس طرح سے انسان مثبت چیزیں حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح سے منفی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اس پہ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ عورت آزمائش بن سکتی ہے اور آپ کے لیے یہی عورت جو ہے وہ باعث نجات بھی بن سکتی ہے. باعث نجات کیسے بنے گی؟ کہ اگر ایک مرد اپنی ان شہوات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا ذریعہ اپنائے گا تو یہ اس میں خیر و برکت ہے. اگر وہ مرد بغیر نکاح کے کسی اور ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا تو یہ باعث ذلت ہے. اب عورتوں کے متعلق ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی عورتیں بری ہیں. نہ، رسول خدا کی ایک حدیث ملتی ہے الکافی میں، بہت مشہور ہے یہ حدیث. ما احب من دنیاکم الا النساء والطیب. رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہاری اس دنیا سے صرف عورتوں اور خوشبو کو پسند کرتا ہوں. یعنی عورت ایک پسندیدہ چیز ہے، ایک حیات ہے، ایک پسندیدہ ہے، مخلوق ہے. اور قرآن مجید نے بھی عورت کے عنوان سے کیا کہا کہ ہم نے عورت کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس سے آپ سکون حاصل کریں. یعنی عورت باعث خیر و برکت ہے، عورت باعث سکون ہے، عورت کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، مگر یہ کہ خواہشات کو لگام رکھی جائے. رسول خدا کی ایک اور حدیث ملتی ہے اس عنوان سے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک آزمائش نہیں چھوڑ کر جا رہا. یعنی سب سے زیادہ جو آزمائش ہے اور مردوں کے لیے وہ عورت ہے. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ قانون اور شرافت کے دائرے میں رہ کر اس خواہش کو پورا کیا جائے تو یہ درست عمل ہے. لیکن اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام طریقے استعمال کیے جائیں تو وہ واقعاً باعث مذمت ہے اور پھر وہ ذلت کا باعث ہے. ایک اور بات اس عنوان سے یاد آ رہی ہے کہ امیر المومنین نے دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کبھی بھی عورت اور مال پر اپنے آپ کو نہ آزماؤ. یعنی عورت اور مال پر نہ آزماؤ، آپ اس میں فیل ہو جاؤ گے. یعنی آزمائش کس طرح کی، وہ معذرت کے ساتھ ایک بہت برا جملہ دماغ میں آ رہا ہے. ایک میں لیکچر سن رہا تھا ایک بندے کا، تو وہ مجتہد کے متعلق بیان کر رہا تھا کہ مجتہد جو ہیں وہ اتنا باتقوا ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ان کے ایک ہی کمرے میں مطلب
اور ایک کنواری لڑکی بھی موجود ہو تو وہ اس کے لیے بھی ان کی شہوت نہیں جاگتی. تو جب میں نے یہ سنا تو دل ہی دل میں نا میں نے عجیب سی خیالات ہے. میں نے کہا یہ پھر مجتہد نہیں ہوگا، یہ مرد نہیں ہوگا مجتہد. یعنی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں اس کے پاس ایک جوان خاتون موجود ہو اور وہ مجتہد جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ معصومین علیہ السلام کی عصمت پہ تو بات کی جائے تو پھر سمجھ آتی ہے، لیکن عام عنوان سے سمجھ نہیں آتی یہ باتیں. لہذا کہ ہم آزمائے نہیں، پہلی بات ہے آزمائے ہی نہیں. کیوں بھائی خلوت؟ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ خلوتوں سے بچو، تنہائیوں سے بچو. یہ تنہائیاں خطرناک ہیں، تنہائیاں انسان کے لیے مشکل کھڑی کرتی ہیں. ظاہراً اگر دیکھا جائے تو سامنے چاہے کوئی بچہ ہی ہو، چاہے کوئی دیوانہ ہی ہو، چاہے کوئی پاگل ہی موجود ہو، تو اس سے بھی ہم بچتے ہیں ظاہر ہونے میں، لیکن تنہائیوں میں پھر گناہ ہو جاتے ہیں. لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو تنہائی میں آزمائش میں نہ ڈالیں کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میرے سامنے تو چاہے ایک دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہو تو میرا دل نہیں مچلے گا. اگر دل نہیں مچل رہا تو پھر آپ مرد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ سمٹمز ہی نہیں ہیں مرد والے، ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ کی شہوت ابھرے. کیونکہ شہوت اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے. شہوت جسم میں موجود ہے، اس کو آپ نے نکالنا ہے. جائز طریقے سے نکالیں گے تو باعث نجات ہے، باعث فخر، خیر و برکت ہے. اگر اس کو حرام طریقے سے نکالیں گے تو پھر اس میں ذلت ہے. لہذا اگر جی یہ جو مولا علی کا ارشاد ہے نا کہ اگر جہاں دو ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. حقیقت ہے جی، حقیقت ہے. یہی فرمان بہت شکریہ آپ نے توجہ دلائی کہ کسی بھی عنوان سے اپنے آپ کو خلوت میں نہ آزمائیں، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اپنے آپ کو خلوت میں نہ آزمائیں. میں ایک اور روایت سناؤں، روایت تو نہیں ہے، نصیحت ہے یہ، کہ فرمایا گیا ہے کہ دو بہن بھائی بھی اکیلے کمرے میں نہ سلائیں. یعنی اس آداب سکھائے گئے ہیں کہ دو بہن بھائی ہوں جو کہ محرم ہیں، ان کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ ان کو بھی خلوت نہ دیں، ان کو بھی تنہائی نہ دیں. چہ جائے کہ ہم نامحرم کی بات کریں، چہ جائے کہ ہم کسی اور کی بات کریں. تو لہذا سفر کے عنوان سے دیکھیں، سفر کے عنوان سے کیا کہا گیا ہے کہ عورت سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ محرم کے ساتھ ہو. یعنی وہ اس طرح اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے. سفر کے عنوان سے بھی حج کے موقع کے لیے بھی، حج کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کا محرم موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محرم کے ساتھ سفر کرے، چاہے بھائی ہے، چاہے ابو ہے، چاہے شوہر ہے. تو لہذا اتنی اہمیت ہے کہ خلوتوں سے خود کو بچانا ہے، اور شہوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا کہ میں جی آزمائش کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ میں کتنی باتقوا ہوں. ایسا نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ ایک بندہ تھا، مرحوم تقی جعفری نے اس کو بیان کیا، ایک عالم دین گزرے علامہ محمد تقی جعفری. تو ان کے میں خطاب سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اصفہان کے رہنے والا بندہ تھا، بہت خیر تھا، یعنی بہت زیادہ وہ خیرات کرنے والا، صدقہ و خیرات اور خمس و زکوٰۃ اور بہت خرچ کرنے والا راہ خدا میں. تو اس کو ایک دن خواہش ہوئی اور مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں اللہ کی حضور جو ہے نا پسندیدہ ہو گیا ہوں، اللہ میرے ان صدقہ خیرات کو قبول کر رہا ہے اور مجھے پسند کر رہا ہے. تو انہوں نے مختلف نصیحتیں کی. تو اس نے آئیڈیا کیا کہ کیوں نہ میں مولا رضا کے حرم میں جاتا ہوں، میں مولا سے دعا کرتا ہوں، توسل کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ ملے کہ واقعا میرے لیے کوئی اس میں کوئی نجات ہے، کوئی پسندیدگی ہے، پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. تو وہ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے مشہد گئے. تو جیسے ہی وہ حرم میں داخل ہوئے تو انہوں نے نگاہ کی، سامنے ان کو ایک خاتون نظر آئی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خاتون جو ہے وہ اس طرح سے نظر آئی جیسے میری بھابھی ہو. یعنی اس خاتون کا اس کی چال ڈھال جیسے آگے جا رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ میری بھابھی جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں. تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا کہ تھوڑا سا ان کو دیکھوں گا. وہ تھوڑا رش میں آگے نکل کے میں ان کو ڈھونڈتا پھر ان کے جا کے پیچھے پہنچا. تو جیسے ہی جا کے میں نے نا ان کو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کو روکنا چاہا اس رش میں. تو انہوں نے مڑ کے مجھے کہا کہ بہت بڑے گدھے ہو تم.
یعنی فارسی میں کہ خیلی خری، یعنی بہت گدھے ہو تم. تب مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ در حقیقت یہاں پر مولا مجھے سکھا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو صدقہ خیرات ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس نوعیت میں آ کر، اس آزمائش میں آ کر فیل ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کو توجہ دلا رہی ہے. لہذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں کہ میں نے جو ہے نا اس سے بچ جاؤں گا. نہ، ممکن نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں، بہت بہت زیادہ تقویٰ چاہیے اس کے لیے کہ ہم بچ سکیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کو خواہشات کی محبت نساء سے، یعنی عورتوں سے، خواہش پرستی جو ہے وہ عورتوں کے ذریعے سے زینت بنا کے پیش کی جاتی ہے. تو یہاں زینت سے، یہاں سے بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں کس طرح سے دل لبھانے کے لیے خواتین کی ایسی ڈریسنگ کی جاتی ہے، ایسے انداز بنائے جاتے ہیں، ایسی جو ان کے طریقہ کار بنائے جاتے ہیں کہ جس سے اور مرد تو کجا، عورتیں بھی جو ہیں وہ اس میں گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لہذا یہ زینت جو ہے عورتوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اور دوسرا عنوان ہے والبنین. والبنین، اب اس لفظ بنین کو سمجھیے گا. بنین لفظ جو ہے وہ اولاد کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیٹیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر بیٹیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں. میرے پاس تو بیٹوں لکھا ہے. بیٹوں، ایک منٹ، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہاں پر بیٹیوں کے لکھا ہوا ہے. خب المال والبنون، ہاں معذرت کے ساتھ میری توجہ کہیں دوسرے لفظ پہ جا رہی تھی کہ بنین اور بنون میں فرق ہے کہ بنون جو ہیں، یعنی بنین اور بنون جو ہے لفظ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اولاد کے لیے. اور اولاد میں بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملات، مثلا پیدل چلنے والے زیبرا کراسنگ سے چلیں، تو یہ ایک عنوان جو ہے، یہ اعلان جو ہے صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، یعنی لڑکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لڑکیوں کے لیے بھی عنوان ہے. لہذا یہاں پر ایک چیز وضاحت دی گئی ہے کہ یہ زینت، اب یہ اولاد کس طرح سے زینت بن کر آتی ہے، اولاد کے لیے کس طرح زینت اپنائی جاتی ہے، یہ توجہ طلب ہے کہ یہ جلوہ نمائیاں ہر دور کی ضرورت کے حساب سے ہوتی ہیں. اور ایک زینت جو اولاد کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ اپنی اولاد کی کثرت پر فخر کرنا کہ میرے بچے ہیں جی، میرے لیے اولاد اتنی ہے جی، زیادہ ہے جی. اور کثیر الاولاد ہونے کے لحاظ سے اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھنا، جیسے پچھلی آیتوں میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اولاد اور مال جو ہیں ان کو کوئی کسی کام نہیں آئیں گے خدا کے مقابلے میں. اور اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ خود اللہ نے ایک اور جگہ پر سورہ کہف میں اس متعلق ایک اور عنوان فرمایا ہے کہ اللہ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اولاد اور مال جو ہیں وہ تمہاری دنیا کی زینت کے لیے، تمہاری دنیا کی زندگی کے لیے زینت قرار دی ہے. تو پھر اس آیت پہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ تنقید کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو زینت کے طور پر پیش کیا جائے اس سے دل بھی لگا لیا جائے. اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ مال جمع کرنا یا اولاد کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے میں نے عورتوں کے متعلق بھی کہا، عورتوں کا ہر جگہ پر ہم نے منفی پوائنٹ نہیں لینا، مثبت بھی چیزیں ہیں اس کے لیے. اسی طرح مال کے لیے بھی مثبت چیزیں ہیں، اسی طرح اولاد کے لیے بھی ہیں. لیکن اس آیت میں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے حب الشہوات، یعنی شہوتوں کی، خواہشات کی زیادہ محبت باعث بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد کی بھی مذمت کی گئی ہے، اس میں تنقید کی گئی ہے کہ اولاد کی زیادہ محبت تمہیں گمراہ نہ کر دے. وہ ایک
صحابی کے متعلق رسول خدا نے فرمایا تھا نا، حضرت زبیر ابن عوام کے متعلق کہا کہ ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ ابن زبیر، تو اس کے متعلق روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا تمہیں گمراہ کرے گا. اور وہ آپ نے اگر دیکھا وہ تلاوت کے دوران حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ، تو اس میں کیا تھا کہ حضرت خضر جو ہے ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں. اس میں انہوں نے جو ریزن بتایا تھا، اس ریزن میں کیا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے اپنے والدین کے کفر کا باعث بنے گا، یعنی اس کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ کفر کا شکار ہو جائیں گے، تو اس وجہ کو ختم کیا. بہرحال یعنی اولاد کی زیادہ محبت اور زیادہ طلب جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وہ اولاد میں بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. اس کی ایک اور مثال بھی اگر دوں تو مثلا جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتا ہے. جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں اولاد ہی نہیں دی. اور جس کے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو بیٹیاں نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. جس کے پاس بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں وہ بیٹوں کی طلب میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہر لحاظ سے تو میرے ذہن میں آ رہا ہے اولاد کی وجہ سے، کیونکہ اپنی اولاد کو آسائش دینے کے لیے، ان کے خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگ مال حرام کمانے لگتے ہیں، تو یوں بھی جو ہے وہ اولاد آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو اولاد نہ ہونا، پھر یا صرف بیٹے ہونا یا صرف بیٹیاں ہونا، یہ مشکل آزمائش کا باعث بنتے ہیں. پھر جب بیٹے بھی ہوں یا بیٹیاں بھی ہوں تو ان کے لیے جو رزق کا بندوبست کرنا ہوتا ہے وہ ہم ہر طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. زیادہ چاہت، زیادہ طلب کے چکر میں ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹی کی خواہش پوری کرنی ہے، یا مثلا اگر بیٹی کی شادی کے لیے جہیز جمع کرنا ہے تو اس کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک حب الشہوات میں آ جاتا ہے. بیسیکلی اس آیت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی ہر چیز اعتدال میں لے کے چلو. جی ہاں، حب الشہوات اسی عنوان سے، حب کہتے ہیں زیادہ محبت. ایک معیاری محبت، ایک متوازن درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عورتوں کے متعلق بھی، مال کے متعلق بھی، اولاد کے متعلق بھی ایک متوازن رویہ درست ہے اور احسن ہے. لیکن حب الشہوات یعنی خواہشات کی کثرت یعنی اس میں خواہشات کی جو محبت کی زیادتی ہے، اس عنوان سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں. اس آیت میں پہلے تو عورتوں کا ذکر ہوا، پھر بنین کا ذکر ہوا، اولاد کا. تیسری جگہ پر ہوا ہے والقناطیر المقنطرتی من الذهب والفضة. قناطیر جمع ہے قنطار کی، اور اس سے مراد کثیر مال ہے، یعنی مال کا زیادہ ہونا. اور اس کے ساتھ یہ مقنطرہ جو ہے وہ تاکید کے طور پر آیا ہے، یعنی معنی ایک ہی ہے لیکن اس کی تاکید کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہزار بار یا 100% 100 مرتبہ ہم ایک ہی لفظ کو دو بار تکرار کرتے ہیں تکرار کے لیے. تو یہاں پر قناطیر المقنطرہ کہہ کر اس مال کو تاکیدی بیان کیا ہے، یعنی نساء کے متعلق، بنین کے متعلق اتنا خدشہ نہیں ہے جتنا مال کے متعلق ہے. اس لیے مال کے عنوان سے پھر تاکید لے کر آئے ہیں کہ مال، کثیر مال اور پھر مال، ٹھیک ہے، دو عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد وہ ان مال میں سے کیا زیادہ ہے، وہ ہے من الذهب. ذهب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو، والفضہ، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو. یعنی سونے چاندی کی محبت، حب الشہوات میں لے جائیں گے نا اس کو. سونے چاندی کے جمع کرنے کی یا مال کی جو ہے محبت جو ہے وہ زینت بنا کے پیش کی جاتی ہے. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ جولرز کی دکان پہ جائیں تو بڑی لائٹنگ کے ساتھ بڑے سیٹ بنا کر جو ہے وہ سامنے شیشوں میں مرتب ہو کے رکھے ہوتے ہیں تاکہ دل لبھایا جا سکے، زینت بنائی جا سکے.
اور پھر معذرت کے ساتھ لفظ برا ہے کہ جب ایک دلہن یہ شادی میں اپنے سیٹ پہن کے بیٹھی ہوتی ہے تو باقی اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہو، مطلب سر پہ بھی وہ ڈالا ہوا، چادر ڈالی ہوئی ہو، لیکن خاص طور پر اس طرح سے اسٹائل بنایا جاتا ہے کہ یہ گولڈ جو ہے وہ نمایاں نظر آئے، یعنی کانوں میں پہنے ہوئے گولڈ جو ہے وہ نمایاں نظر آئے کہ جسے ہم نے یہ گولڈ پہنا ہوا ہے. تو یہ بطور زینت اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ بھی حب و شہوات میں آ جاتا ہے، سونا اور چاندی. اس کے بعد آتا ہے والخیل المسومہ. خیل سے مراد گھوڑا ہے، اور بعض جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ گھوڑ سوار، دونوں عنوان سے، یعنی گھوڑے اور گھوڑ سوار. اور مسومہ کا معنی ہے نشان لگا ہوا. خیل المسومہ ایسے گھوڑے ہوتے ہیں کہ جو نشان لگے ہوئے ہو. نشان لگے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی تربیت شدہ، یعنی ایسے گھوڑے جو خوبصورت ہوں اور جن کو میں ٹکا لگا ہوا ہو کہ یہ پرفیکٹ گھوڑے ہیں. اس کی بھی، گھوڑوں کی محبت بھی زینت بنا کے پیش کی جاتی ہے. اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ جی ہمارے ہاں تو گھوڑے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ہاں یہ آیت کیسے سیٹ ہوگی؟ ہاں جی، یہاں گھوڑا بطور سواری لے سکتے ہیں. گھوڑا بطور سواری ہے، اور سواری میں آپ اپنے حساب سے یہاں اس دنیا کے مطابق لے سکتے ہیں کہ جیسے کار ہے، بائک ہے، یا مثلا گاڑی وغیرہ جو بھی سلسلہ ہے، ہماری وسائل ہیں سواری کے، ہم ان کو بھی لے سکتے ہیں کہ جی نیا ماڈل گاڑی کا آنا چاہیے. آج کل دیکھا ہے ٹک ٹاکر حضرات جو ہیں وہ آئے دن جو ہے نئی برانڈ کی گاڑی نکالنے کے ہوتے ہیں کہ بس یہ گاڑی ہم نے لے لی ہے جی، یہ گاڑی لے لی ہے، تو اس کو زینت بنا کر باقاعدہ اس کا پیش کیا جاتا ہے. بھائی ایک سواری ہے، آپ اس کو سواری کے طور پر استعمال کریں، نہیں بلکہ اس کو بطور زینت لوگوں کو دل لبھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ گاڑی ہے، اور ویڈیوز وغیرہ کی صورت میں بھی اس گاڑی کے ساتھ نمائش کی جاتی ہے. اسی طرح سے دیگر چیزیں بھی ہیں، جیسے بائک ہو یا مثلا موبائل ہوں، کہ ہم اپڈیٹ ورژن لینے کے ہوتے ہیں، کہ یہ ایک شہوتیں ہیں جو اس کی زیادہ شہوت جو ہے وہ زینت بنا کے پیش کی جاتی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور سوال کرنا چاہیے کہ یہ زینت کون بناتا ہے؟ زینت بنانے والا کون ہے؟ یعنی یہ نمائش کون کرتا ہے؟ تو سورہ انفال آیت نمبر 48 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان ان کے کاموں کو زینت بنا کے پیش کرتا ہے، ان کے لیے زینت بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے تین چار اور پوائنٹ بیان کے ہیں، وہ یہاں پر بیان نہیں کرتا، صرف ایک ہی بیان کرتا ہوں کہ یہ کام شیطان کرتا ہے، کہ شیطان ان کو بطور زینت بنا کے پیش کرتا ہے. خوب آگے چلتے ہیں. اور مادیت پرستی، اس میں جو آخری نوٹ ہے وہ والانعام ہے. انعام، والخیل المسومہ کے بعد ہے انعام. انعام کہتے ہیں جانور، یعنی مال مویشی، کہ آپ کے پاس حلال جانوروں میں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یا اس طرح کے جانور جو ہیں وہ زینت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنے مویشی ہیں. اور آخری پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے والحرث، زمینیں یعنی کھیتی باڑی. کھیتی باڑی کو بھی ذمہ دارہ کے طور پر جو ہے وہ زینت بنا کے پیش کرتا ہے. زینت پا کے لوگوں کی نظر میں ان خواہشوں کی محبت زینت پا گئی ہے کہ یہ چیزیں زینت ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ جو ساز و سامان ہم بات کر رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اور دنیا کی زندگی کے متعلق امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو نا، دنیا کو اس طرح کماؤ، اس طرح دنیا کو حاصل کرو کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور موت کی فکر ایسے کرو جیسے اگلے ہی لمحے تم نے مر جانا ہے. یعنی سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھو،
ان شہوتوں میں غرق نہ ہو جاؤ. اور پھر فرمایا کہ کشتی جب تک سمندر میں تیرتی رہے، کشتی جب تک پانی میں رہے تو وہ اس سے سفر کیا جا سکتا ہے، اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر پانی سمندر میں آ جائے، پانی کشتی میں آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو استعمال کرنا جائز ہے اور وہ ضروری ہے، لیکن ان ضرورتوں میں اپنے آپ کو غرق کر دینا، انہی میں ڈوبے رہنا، یہ باعث مذمت ہے، یہ قابل مذمت ہے. مثلا ہم ایران میں ہیں تو ایران میں میں نے اپنے جیسے کہ رواج بھی ہے، کیونکہ ہم وہ شہر ہیں، ان کا سٹینڈرڈ تھوڑا سا ہم سے الگ ہے. تو میں نے اپنے ٹیچر سے ایسے کہا کہ میں نے کہا ایران میں تو ماشاءاللہ عورتیں جو ہے نا وہ بڑی آسانی میں ہیں، آسائش میں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. مثلا جہیز میں جو ہے نا جسے چیزیں لاتی ہیں تو وہ ایک سب آسائش موجود ہے. میں نے کہا ہمارے علاقے چلیں، ہمارے پنجاب میں چلیں، وہ عورتوں کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ کس زندگی میں جی رہی ہوتی ہیں. ہم جو ہیں وہ بالکل جنہیں عورتیں، ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں وہ کنیزی کی زندگی میں جی رہی ہیں در حقیقت، یعنی مشکلات میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے عورت کو آزادی؟ تو میں نے کہا دیکھیں ہر گھر میں جو ہے وہ فریج ہے، ٹی وی ہے، ایک اچھے سے قالین لگے ہوئے ہیں، بستر ہے، اوون ہے. مطلب میں نے چند وسائل گنوائے تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ ضرورت زندگی ہیں اور اس ضرورت زندگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر فریج ہو تو وہ ضرورت زندگی ہے، اس سے جو ہے ہم کولنگ برف حاصل کریں یا سامان اپنا محفوظ کر سکیں. یا مثلا اچھے کولر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے تو یہ ٹھنڈک مہیا کرنے کے لیے. تو یہ ان چیزوں کو آسائش زندگی نہیں کہہ سکتے. اصل پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ یہ تو آسائش میں ہے، تو انہوں نے کہا آسائش نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. آسائش اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، آسائش اور چیز ہوتی ہے کہ جو ضرورت نہ ہو وہ چیز استعمال کی جائے. مثلا ایک 2 جوڑے کپڑوں کے مثال کے طور پر، گرمیوں کے 2 جوڑے، سردیوں کے 2 جوڑے، یہ ضرورت کے تحت ہیں، 2 ہوں، 4 ہوں، 8 ہوں، ضرورت کے تحت ہیں. لیکن اگر وہ ضرورت سے بڑھ جائیں آسائش میں چلے جائیں گے. مثلا 2 جوتے پہننے کی ضرورت ہے، ہم 6 لے کے رکھ لیتے ہیں اور پھر حکم آ جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ جوتے آپ کے سال بھر استعمال نہیں ہوئے تو ان پہ خمس لگے گا. اگر یہ کپڑے آپ کے سال بھر استعمال نہیں ہوئے تو آپ ان کا خمس دینا پڑے گا. یعنی ضرورت زندگی سے جو بچ جائے چیز، پھر اللہ کہتا ہے یہ اس کا حساب کتاب کرو. ضرورت پہ نہیں ہے، ضرورت کے بچ جانے پر ہے. یعنی وہی آسائش، یعنی جو ہم ضرورت سے بڑھ کر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک موبائل سے ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کالنگ کرنا یا باقی معاملات. لیکن اگر ہم نے 2 3 موبائل لے کے رکھ دیے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آسائش میں ہو جائے گا. لہذا دنیا کی محبت بھی ضرورت کے تحت ہے، اور اللہ نے ان چیزوں کو جو گنوایا ہے، جیسے عورت ہے، فرزند ہیں، سونا چاندی ہے، اور اعلیٰ گھوڑے ہیں، اعلیٰ سواری ہے، یا جانور ہیں، یا کھیتی باڑی ہے، تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہے. یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ ہے. یہ مادیت طبعی ہے، یہ فطرت میں موجود ہے. مادیت ہونی چاہیے، مادیت کے بغیر ہم اس مادی دنیا میں رہ نہیں سکتے. لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ ہے اس کی زینت اور جلوہ، اس کی نمائش میں دھوکہ کھانا، اس سے دلی وابستگی کو اپنے قابو سے باہر کر دینا. یہ ہے زین للناس. اب یہاں پر ایک اور بہت پیارا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ لفظ ناس کہہ کر اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ زین للناس. کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ نمائشیں ہیں، یہ عام عوام کو دھوکہ دے سکتی ہیں. اولیاء خدا اس سے دھوکے میں نہیں آتے. یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس سے دھوکے میں نہیں آتے. جیسے روایات میں بھی اور قرآن کی آیتوں میں بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہوں گے وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مال و اسباب اور سب چیزوں کے باوجود بھی بندہ مومن رہے. اور اس کی مثال قرآن مجید میں حضرت آسیہ کے ذریعے سے دی گئی ہے، یعنی فرعون کی زوجہ. تاریخ نے اس کو بیان کیا ہے، اور فرعون کی زوجہ کو
حضرت آسیہ کو اولیاء خدا میں شمار کیا گیا ہے کہ ان کے پاس محل ہے، ان کے پاس سونے چاندی ہیں، ان کے پاس کنیزیں ہیں، غلام ہیں، وسائل زندگی بڑھ چڑھ کر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وسائل ان کے لیے قدر و قیمت نہیں رکھتے. جیسے سورہ تحریم میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. یہاں رکھو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور آخری بات، 2 پوائنٹ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ عورت اور اولاد کی طرف سے حد سے زیادہ رغبت کسی بھی چیز سے انسان کو دنیا کی طرف جو ہے نا توجہ جو ہے وہ حد سے زیادہ توجہ نقصان دہ ہے. ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ دنیا کی زینت اور اس کے جلوے جو ہیں وہ غفلت کا باعث نہ بنا دیں. اس لیے اللہ نے آخر میں کیا کہا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، یعنی جو اللہ کے نزدیک ہے نا، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے وہ زیادہ بہترین ہے، وہ حسن ہے، یعنی ان کی خوبصورتی زیادہ ہے. یہ جو سامان ہم نے گنوایا ہے یہ تو دنیا کی باتیں ہیں نا، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن یہ دنیا کی زندگی بھی تب تک آپ کے لیے درست ہے جب آپ کو یہ غفلت میں نہ ڈال دے، یہ دھوکے میں نہ رکھے. لہذا آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. یہ دنیا کے جو ساز و سامان ہے یہ آخرت کا مقدمہ ہے. روایات کی روح سے جو بری عاقبت یعنی برے انجام کے متعلق بات کی گئی ہے وہ ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ جو زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ ہے دل وابستگی، کہ دنیا کی پسندیدگی اتنی زیادہ ہو کہ جس سے انسان خدا سے غافل ہو جائے. اور عاقبت تو خدا کے لیے ہی ہے، یعنی ہمارا انجام جو ہے وہ قرب خدا ہے، تو اگر ہم قرب خدا سے ہی غافل ہو جائیں تو واقعاً ہمارے لیے ذلت ہے. اب ان 2 جملوں پہ غور کیجئے، ذالک متاع الحیات الدنیا اور دوسرا جملہ ہے واللہ عندہ حسن المآب. ان میں 2 پوائنٹ قابل ذکر ہیں کہ اللہ تربیت کر رہا ہے کہ پہلے مادی چیزوں کی تحقیر کی ہے کہ مادی چیزیں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، پھر فوراً بتایا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، اس کی زیادہ حسن ہے، اس کا زیادہ خوبی ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو تربیت کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پہلے ان مادی چیزوں کو تحقیر کیا جائے، پھر اللہ کی جو چیزیں ہیں، اللہ کے حضور جو چیزیں ہیں ان کو خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے. خراب عادات کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ رہنے والے لطف الہی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے، کہ جو اللہ کا لطف ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی تربیت کی جائے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھا جائے. یہاں تک آج ہماری بات ہوئی. جی اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق کی خیر عطا فرمائے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے خدا کو یاد رکھ سکیں اور اپنے آپ کو ان مادی چیزوں سے صرف ضرورت کے تحت استفادہ کریں. جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا اور بار بار عرض کر رہا ہوں، اس سے ہرگز نہ سمجھیے کہ دنیا کی نعمات سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. نہیں، حرام نہیں ہے، بلکہ ان دنیا کی چیزوں کو اصلی مقصد قرار دینا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا. اور یہ دنیاوی معلومات جو ہے وہ آخرت کا اسی وقت بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. دنیاوی معلومات جب انسان اپنے اندر تقوی اختیار کرے اور تقوی کے تحت اس زندگی کو گزارے، ان اسباب کو استعمال کرے، چاہے اس کے پاس عورت ہے، اولاد ہے، سونا چاندی ہے، یہ سب چیزیں وہ استعمال کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بتقوی رہ کر ان کو پیدا کرے اور اس کی نظر جو ہے وہ خدا پہ ہونی چاہیے، یعنی یہ چیزیں اس کو خدا سے غافل نہ کریں.